الحمد لله حمد شاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأولياء أمته الواصلين الكاملين وعلماء أمته الراسخين من المفسرين والمحدثين والأئمة المجتهدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. انتہائی عزتوں، انتہائی محبتوں اور انتہائی عقیدتوں کے قابل حضرات علماء کرام، بالخصوص فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد آصف نعیم جلالی صاحب کو، دیگر انتہائی قابل احترام برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و حساب فضل اور احسان ہے کہ اس کریم ذات نے مجھے اور آپ کو ماہانہ درس قرآن حکیم کی اس روح پرور محفل میں حاضر ہو کر اپنے گناہ بخشوانے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت اس محفل درس قرآن حکیم کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ اس محفل کو ہمارے لیے دین سیکھنے، دین سمجھنے، عقائد کی اصلاح اور اعمال کی درستگی کا ذریعہ بنائے۔ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں مسجد کی انتظامیہ، اہل محلہ، اہل علاقہ کو، حضرت علامہ آصف نعیم صاحب کے وہ رفقا جنہیں اللہ کریم نے یہ درد دل عطا کیا ہے کہ ظلمتوں و اندھیروں کے اس دور میں وہ قرآن مجید سے شمع نور کی روشنی لے کر آپ کے دلوں کو نور فہم قرآن سے روشن اور منور کرنے کے لیے اس خوبصورت محفل کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جملہ منتظمین کو اپنی بارگاہ سے خیر کثیر عطا فرمائے۔ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام ہے اور 1445 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے، یعنی آج سے 1445 سال پہلے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ ہجرت کی رات سے ہی اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا۔ اسلامی کیلنڈر کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، رات کے ساتھ۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ عیسوی کیلنڈر یا دیگر جو کیلنڈر ہیں، دیسی کیلنڈر ہیں، وہ دن کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہمارے آقا کریم نے ہجرت فرمائی ہے رات کی تنہائی میں۔ اس لیے فاروق اعظم نے اسی اصول کو پیش نظر رکھ کے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہجرت کی رات سے کیا۔ ماہ محرم الحرام جہاں اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، وہاں ماہ محرم الحرام سرکار سید الشہداء، نواسہ مصطفیٰ، جگر گوشہ صحرا، نقشہ مرتضیٰ، اسوہ مصطفیٰ، مایہ صدر وفا، چراغ حرمین، بدر الکونین، سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی اور آپ کے جانثاروں کی عظیمت و استقلال کی بے مثال داستان کی یاد تازہ کرتا ہے۔
آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے چند گھڑیاں سرکار سید الشہداء کا تعارف اور پھر آپ کی استقامت، ان حوالوں سے ہی اپنی معروضات عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے ادب سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کا جو مقام میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ انما یہ کلمہ حسر ہے کہ بات یہی ہے، یرید اللہ، اللہ ارادہ فرما رہا ہے۔ کون ارادہ کر رہے ہیں؟ اللہ۔ کس چیز کا ارادہ؟ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، تمہیں نجاست سے دور رکھنے کا، وَيُطَهِّرَكُمْ، اور تمہیں پاک رکھنے کا۔ علماء سے پوچھ لیں، ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی، نفس مضمون تو ہم تک پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ خانوادہ اہل بیت کو پاک رکھنا چاہتا ہے، یہ مضمون تو پہنچ گیا، لیکن ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی۔ یا فرمانا وَيُطَهِّرَكُمْ، اللہ تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہے، تو مضمون تو پہنچ گئے، لیکن ایک لفظ آگے بھی ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یہ مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق کیا ہے؟ اقامت الشیء توفیۃ حقہ، ہی کسی کام کا اس طرح کرنا گویا اس کا حق ادا کر دینا۔ اللہ کہتا ہے جی فلاں بندے نے کام کیا، حق ادا کر دی ہے، فلاں عالم نے کتاب لکھی ہے جی ترجمانی کا حق ادا کر دی، رات فلاں خطیب کو سنے اس نے عقیدہ بیان کرنے کا حق ادا کر دیا، یعنی کہ خوب اچھا کام کیے، محنت کے ساتھ اچھا کام کیے، یہ ہے مفعول مطلق۔ اللہ فرماتا ہے میں نے خالی اہل بیت کو پاک نہیں کیا، اس طرح پاک کیا ہے جس طرح پاک کرنے کا حق ہوتا ہے، جس طرح پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ فرمایا انما یرید اللہ، دیکھیں ایک اصول ہے، بلکہ بخاری شریف کی ابتداءً حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ یہ آواز کھول دیں، اعمال کا دار و مدار ہے نیتوں پر۔ دیکھیں آج وضو میں نے کرنا ہے تو نیت میں ہی کروں گا، میرے وضو کی نیت علامہ آصف صاحب کریں، ان کی نیت کا میرے وضو کو فائدہ۔ غسل میں نے کرنا ہے تو نیت بھی میں نہیں کروں گا، میرے غسل کی نیت آپ کریں، آپ کی نیت کا میرے غسل کو فائدہ۔ یہ اصول ہے کہ جو پاکی حاصل کرنا چاہتا ہے، جو طہارت حاصل کرنا چاہتا ہے، ارادہ بھی وہی کرتا ہے، نیت بھی وہی کرتا ہے۔ پر میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ، پاک اہل بیت نبوت ہو رہے ہیں، ارادہ اللہ فرما رہا ہے، پاک خانوادہ رسول ہو رہا ہے، ارادہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ارادہ کون کر رہے ہیں؟ اب مجھے ایمان سے بتائیں جنہیں اللہ پاک کرے کتنی شانوں کے ساتھ پاک کیا ہوگا؟ جسے اللہ پاک کرے کتنی شانوں کے ساتھ۔ میں نے صرف طہارت کی 2 مثالیں دینی ہیں، پھر امام کا کربلا جانے کا فیصلہ۔ طہارت کی 2 مثال، ہمارے یہاں کا کریم کی جلوہ گری نہیں ہوئی، ابھی حضور دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، عام الفیل سے پہلے کی بات ہے۔ تو کیا ساری زمین پاک تھی؟ ساری زمین پاک نہیں تھی، خاص جگہ کو نبی پاک کرتے، وہاں معبد خانہ بنتا، وہاں عبادت کی جاتی۔ ایسا نہیں بننا جہاں چاہے منہ اٹھا کے عبادت شروع کر دے، جیسے آج ہم جہاں چاہتے ہیں نماز شروع کر دیتے ہیں، بظاہر گندگی نہیں، غلاظت نہیں، زمین پاکی کا حکم ہے، اگر غلاظت گندگی نہیں پڑی ہوئی تو پاکی کا حکم ہے نماز پڑھ لو۔ آج جہاں بھی چاہے ہم عبادت کر لیتے ہیں، پر پہلے ہر جگہ عبادت نہیں کی جاتی، خاص جگہ کو نبی پاک کرتے، وہاں آ کر عبادت کی جاتی ہے۔ ہمارے آقا کریم کی جلوہ گری ہوئی، فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میری خاطر ساری زمین کو مسجد کا رتبہ عطا فرما دیا۔ لفظ ہے لی الارض، میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا اللہ نے مجھے 6 چیزوں پر نبیوں پر فضیلت دی ہے،
6 چیزوں پر میرا روح قائم کیا گیا، جوامع الکلام بنایا گیا اور میرے لیے زمین کو پاک کیا گیا۔ فرمایا اللہ نے میرے لیے زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ حدیث میں مسجد کا لفظ ہے لیل ارض مسجدہ، اللہ نے میرے لیے زمین کو کیا بنایا ہے؟ کیا بنایا ہے؟ اللہ کریم آپ کو بیت اللہ کی حاضری عطا فرمائے، آمین تو سارے کہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ جائیں، حرم میں داخل ہوں، طواف کریں نا، 7 چکر لگانے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ جنہوں نے عمرہ حج کیا وہ جانتے ہیں 2 نفل پڑھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جنہیں کہا جاتا ہے واجب الطواف، اگر نفلوں کا وقت ہے۔ اچھا پڑھنے کہاں ہیں؟ پتہ ہے آپ کو؟ یہاں بزرگوں کی آواز آئی ہے، مقام ابراہیم۔ کیا نام لیا میں نے؟ مقام ابراہیم۔ بڑی خاص بات آپ تک پہنچانے لگا، مقام ابراہیم۔ اگر اس کے پاس جگہ تو کہیں پڑھ لو، اس کے پاس اگر وہاں جگہ نہیں ملتی، رش ہے، لوگ زیادہ، مجمع زیادہ ہے، تو پھر اس کی نیت سے پوری مسجد حرام میں کہیں بھی پڑھ لو، لیکن نیت کیا کرنی ہے؟ مقام ابراہیم، کہ میں مقام ابراہیم کے نفل، اللہ کریم آپ کو ہمیں اس پتھر کی زیارت عطا فرمائے۔ مقام ابراہیم، اور مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا تھا، اور پتھر لفٹ کا کام کرتا تھا اوپر نیچے۔ اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، اور یہ پتھر موجود کیا ہے؟ بیت اللہ کے دروازے کے سامنے، حتیم کعبہ، بیت اللہ کے ملتزم کعبہ، کعبے کے دروازے کے سامنے۔ اچھا وہاں جو اس وقت مکتبہ ذکر ہے وہ تبرکات کا قائل نہیں، آپ جانتے ہیں وہ تبرکات نبوی کا قائل نہیں، پر ان لوگوں نے بھی پتھر کو زمین پہ نہیں رکھا ہوا۔ اللہ کریم آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق دے، یا یہ انٹرنیٹ پر آپ نکال کر دیکھ لیں، سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر آپ کو فوٹو ویڈیو میں نظر آ جائے گا۔ وہ پتھر زمین پہ نہیں پڑا ہوا، اس کے نیچے ایک ستون ہے، اوپر پتھر ہے، ارد گرد شیشے کا بکس ہے، اوپر سونے کا کلش لگا ہوا ہے۔ اے مقام ابراہیم یہ تو بتا تجھے لگا کیا ہے کہ نہ ماننے والے بھی عبادت کر رہے ہیں؟ وہ پتھر کہتا ہے مجھے کچھ نہیں لگا، بس میں نے خلیل اللہ کے قدموں کو چوم لیا۔ سبحان اللہ۔ وہ پتھر کہتا ہے میں نے خلیل اللہ کے قدموں کو چوم لیا ہے۔ قیامت تک جو بھی حج کرے، جو بھی عمرہ کرے، جو بھی کعبے کا طواف کرے گا، اس پتھر کی نیت کے 2 نفل پڑھنا ضروری ہے۔ اگر نفلوں کا وقت ہے 2 نفل پڑھنا ضروری ہے۔ اور قرآن اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ مقام ابراہیم کو کیا بنا لو؟ مجھے یاد ہے میں نے حدیث کون سی شروع کی ہے، دلیل کون سی دے رہا ہوں؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، وہاں جا کے نفل پڑھو، اسے مصلی بنا لو۔ درس قرآن کی محفل میں بیٹھنے والوں، جہاں خلیل اللہ کے قدم لگے وہاں مصلی بنتا ہے، اور جہاں حبیب اللہ کے قدم لگے وہاں مسجد بنا دی جاتی ہے۔ جہاں خلیل اللہ کے قدم لگے، میں قرآن پڑھاؤں گا تاخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اس مقام کو مصلی بنا لو، اور جہاں حبیب اللہ کے قدم لگے پر میں لیل ارض مسجدہ، اللہ نے میرے لیے زمین کو مسجد کا رتبہ عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کس کا رتبہ ہے؟ سارے نے بولے کس کا رتبہ ہے؟ مسجد۔ اچھا آگے بھی حدیث ہے نا، مسجدوں و طہورا، اور اللہ نے اسے پاک بنا دیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ بس میرا قدم زمین پر لگنے کی دیر ہے، اللہ نے میرے لیے زمین کو پاک بنا دیا۔ اچھا خالی پاک نہیں ہوئی، توجہ کا طالب ہوں، کیونکہ جلسہ تو ہے نہیں کہ بندہ جوش میں بات کرے اور آپ بھی بابا کہیں، تربیتی نشست بھی ہے، درس قرآن بھی ہے۔ خالی پاک نہیں ہوئی، اوروں کو پاک کرنے والی بھی بن گئی۔ اوروں کو پاک، اگر آپ پر غسل واجب ہے یا وضو بنانا چاہتے ہیں، پانی استعمال کریں گے تو بیماری بڑھنے کا، مرنے کا خدشہ ہے، یا پانی پر دشمن کا قبضہ ہے، یا دور دور تک پانی میسر نہیں، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا کر لو؟ تیمم۔ کیا کر لو؟ درس قرآن مجید کی محفل ہے، آج ایک مسئلہ بھی سیکھتے جائیں، سیکھتے جائیں، سنتے نہیں سیکھتے جائیں۔ تیمم کیا ہے؟ آپ مٹی یا جن سے مٹی اس پر دونوں ہاتھ بھی لگائیں، انگوٹھوں سے ہاتھوں کو جاڑیں، ہاتھ اپنے چہرے پر دیا،
پھر مٹی یا جن سے مٹی پر ہاتھ لگائیں، ہاتھوں کو جاڑیں، بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی کوہنی تک اس طرح پھیر لیں، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کوہنی تک اس طرح پھیر لیں۔ یہی تیمم وضو کا بھی ہے، یہی غسل کا بھی ہے، ایک ہی تیمم، وضو غسل کا ایک ہے۔ اچھا مٹی آپ نے ملی ہے چہرے پر، مٹی ملی ہے ہاتھوں پر، قرآن اور حدیث اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے وجود کو پاکی عطا فرما دے۔ بے غسل ہیں تو غسل والے ہو جائیں، بے وضو ہیں تو وضو والے ہو جائیں، اللہ آپ کو طاہر کر دے گا، پاک کر دے گا۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، میری ساری محنت توڑ چڑھ جائے اگر آپ سمجھیں میں کیا سنانا چاہتا ہوں۔ زمین پہلے خود پاک نہیں تھی، نبی خاص جگہ کو پاک کرتے، وہاں عبادت کی جاتی تھی، یہ پہلے خود پاک نہیں تھی، مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں اور اوروں کو بھی پاک بنا رہی ہے۔ چودی طبقی تمنا جس دی سیر دیاں، کون کرے گا ریساں اس دے پیر دیاں۔ چودی طبقی تمنا جس دی سیر دیاں، کون کرے گا ریساں اس دے، کون کرے گا ریساں اس دے۔ زمین پہلے خود پاک نہیں تھی، مصطفیٰ کے قدم لگے، طاہر بھی ہو گئی ہے، مطہر بھی ہو گئی ہے، خود بھی پاک بن گئی ہے، اوروں کو بھی پاک بنانے والی بن گئی ہے۔ اچھا یہ زمین کیوں پاک ہوئی ہے؟ اس میں کیا کیوں؟ میں حضور کے سمجھ رہے ہیں نا میں کیا اردو بول رہا ہوں؟ تو میرا جانا پن تو رہنا نہیں چاہیے، جنبیت بھی رہنی چاہیے۔ تیسرا چوتھا مہینہ مجھے آتے ہوئے تھوڑا بہت اندازہ ہو جاتا ہے بولنے والا کتنے پانی میں، سننے والے کتنے پانی میں، ایسے پتہ چلتا ہے نا کون کتنے پانی میں۔ لازمی تو بندہ نہر میں دھکا دے کے دیکھے نہر میں کتنا پانی ہے، بولنے والے کا بھی پتہ چل جاتا ہے وہ بولتا کیسا ہے، سننے والوں کو بھی ماشاءاللہ بڑی دلچسپی سے آپ سن رہے ہیں۔ اور آپ کی توجہ کا طالب ہوں کہ زمین پاک ہوئی ہے تو کیا چون کے پاک ہوئی ہے؟ تو میں نے مرض کیا تھا۔ اچھا مجھے بتائیں، انسانی اعضاء کی ترتیب اٹھائیں، سر ہے، پیشانی ہے، آنکھیں ہیں، عارض ہے، رخسار ہیں، ہونٹ ہے، تھوڑی ہے، گردن ہے، سینے ہے، شکم ہے، ٹانگیں ہیں، گھٹنے ہیں، قدم ہے۔ یہ ترتیب ہے انسانی اعضاء کے بظاہر۔ اب تمام اعضاء انسانی میں آپ کے نزدیک پیر زیادہ شان رکھتے ہیں یا زبان زیادہ شان رکھتی ہے؟ بولتے نہیں آپ، پیر زیادہ صاف اچھے رہتے ہیں، پاک صاف ہوتے ہیں، زبان زیادہ پاک صاف ہوتی ہے۔ انسانی اعضاء میں فضیلت کس کی زیادہ ہے، پیروں کی یا زبان کی؟ زبان کی فضیلت پیروں سے زیادہ ہے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ میں نے ایک دو حدیثیں آیتیں پڑھ کے ترتیب سے آپ کو بتایا ہے۔ زمین پہلے خود پاک نہیں، مصطفیٰ کریم کے قدم لگے، اوروں کو پاک کرنے والی بن گئی۔ محفل درس قرآن مجید میں بیٹھنے والوں، اب اپنے ایمان کا فیصلہ کر کے بتاؤ کہ جس نے قدم چومے وہ خود بھی پاک ہے، اوروں کو بھی پاک بنا رہی ہے۔ حسین ابن علی تو وہ ہیں جو رسول اللہ کی زبان چوستے رہے۔ امام علی مقام کی ولادت ہوئی، امام الانبیاء تشریف لائے، فرمایا علی مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، ابنی میرا بیٹا دکھاؤ۔ سفید کپڑے میں لپیٹ کر ننھا سا وجود ہے امام حسین کا، مولا علی نے اپنا بیٹا حضور کے ہاتھوں پر پیش کیا۔ ذرا وہ منظر تو دیکھیں، ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے نا پوری برادری جمع ہو جاتی ہے، وہ واقع دیتے ہیں بھئی یہ فلاں پہ کیا ہے، ناک تو نانکوں کا لے لی ہے، آنکھیں دانتوں کی لے لی ہیں، ایسے کرتے ہیں نا۔ ذرا دیکھیں خاندان نبوت میں امام حسین کی آمد ہوئی ہے، امام الانبیاء آئے ہیں، فرمایا علی مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ یہ حدیث کے لفظ ہے، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ سفید کپڑے میں لپیٹ کر امام حسین لپیٹ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیے۔ میرے آقا نے جب دیکھا ہے پہلا کام کیا کیا ہے، امام کے کانوں میں اذان پڑی ہے۔ کیا پڑی ہے؟ ہم اپنا محاسبہ کریں نا تو اکثر کو تو یاد ہی نہیں میرے کان میں اذان کس نے پڑھی ہے۔ چند ایک کو یاد ہوگا میرے کان میں میرے والد صاحب نے اذان پڑھی ہے، میرے دادا نے اذان پڑھی تھی، مسجد کے امام نے اذان پڑھی ہے، فلاں بزرگ تھے، فلاں صوفی صاحب تھے انہوں نے اذان پڑھی ہے۔ مجھے بتائیں وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے کانوں میں غوث اعظم نے اذان پڑھی ہوگی۔ وہ کتنا خوش نصیب جس کے کانوں میں سید حجویر، مخدوم امم، صدر نشین بزم اولیاء سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری نے اذان پڑھی ہوگی۔ وہ کتنا خوش نصیب جس کے کانوں میں خواجہ اجمیری نے اذان پڑھی ہوگی۔ اور امام حسن اور حسین وہ ہیں جن کے کانوں میں اذان والے خود اذان پڑھ رہے ہیں۔
خطیب آدمی ہوں, میں نے لفظ دانستہ بولا ہے, اذان والے خود اذان پڑھ رہے ہیں. اذان ہے, میں اذان آپ کو سناتا ہوں, مجھے بتائیے گا میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں یا غلط پڑھ رہا ہوں. اذان پڑھی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. ٹھیک پڑھی ہے یا غلط پڑھی؟ سارے نہیں بولے. ٹھیک پڑھی ہے غلط پڑھی ہے؟ آپ کہیں گے توحید کی گواہی دی ہے, رسالت کی گواہی کون دے گا؟ اس گواہی کے بغیر نہ کلمہ مکمل ہے, لا الہ الا اللہ ہو. بولتے نہیں آپ لوگ, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان, رسالت کی گواہی کے بغیر نہ کلمہ مکمل ہے نہ اذان مکمل ہے. تم اذان سے رسالت کا کلمہ نکال لے ہو, یہ تو پڑھو اشہد ان محمد رسول اللہ. اس نام کے بغیر اذان مکمل نہیں ہوتی. حضرت حسین وہ ہیں, ان کے کانوں میں اذان والے خود اذان پڑھ رہے ہیں. امام الانبیاء نے خود اذان پڑھی ہے. پھر دوسرا کام حضور نے کیا کیا؟ گھٹی دی ہے. کیا کیا؟ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہونا, پنجابی میں یہاں کیا کہتے ہیں جی؟ گڑتی. ہمارے یہاں تو گڑتی کہتے ہیں, گڑتی. ہم کہتے ہیں گڑتی دینی ہے کسی بزرگ کی, کسی عالم دین کی, تاکہ بچے کے وجود میں نا جو پہلی غذا جائے, برکتیں لے کر جائے نا, بزرگوں کی برکت مل جائے. آج میں نے مدینہ منورہ میں منظر دیکھا ہے, جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے نا, ساری کے وقت بچہ لے کر آتے ہیں مواد اقدس پر, سنہری جالیوں پر کھڑے ہو کر بچے کے کان میں اذان پڑھ کے وہاں گھٹی دی جاتی. آج بھی اہل مدینہ میں یہ رواج ہے. صحابہ اولادیں لے کر آتے تھے, حضور کیا کرتے؟ حضور شہد سے گھٹی دیتے یا کھجور لیتے, کھجور اسے اپنے دندان اقدس سے انہیں نرم کرتے, کھجور کو, کھجور نرم کر کے نا بچے کے منہ میں ڈالتے. یہ حضور کا معمول تھا. اور آج علی کے گھر آئے ہیں, حضرت علی کے گھر نواسے کو پیش کیا گیا ہے. امام الانبیاء نے نہ کھجور منگوائی ہے نہ شہد منگوایا ہے, بلکہ امام حسین کا منہ مبارک کھولا ہے, اپنی زبان امام کے منہ میں رکھ دی ہے. علامہ صاحب بیٹھے ہیں, ترجمانی مسلک کی غلط کروں میرا گربان پکڑ کے منبر سے اتار دیں. یہ وہ زبان ہے جب کلام کرتی ہے نا تو اللہ فرماتا ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. ان سے پوچھے وما ینطق کا معنی کیا ہے؟ وما ینطق, اللہ فرماتا ہے ہونٹ ہلتے ہی نہیں, یہ ہونٹ جھوٹش نہیں کرتے. میرا رسول جب بھی بولتا ہے میری وحی سے بولتا ہے. وہ جس زبان سے وحی جاری ہوئی, وہ جو محبت وحی ہے, وہ جسے ہدایت جاری ہوئی, وہ جسے قرآن ملا ہے, امام الانبیاء نے اپنی زبان امام حسین کے منہ میں رکھ کے بتا دیا آج کے بعد حسین جو بھی کلام کرے گا زبان حسین ابن علی کی ہوگی, تاثیر محمد مصطفیٰ کی ہوگی. امام الانبیاء نے گھٹی دی اپنے نواسے کو. بات وہ جو میں کر رہا تھا, جو قدم چومے وہ خود بھی پاک ہے, اوروں کو بھی پاک کر رہی ہے. تو جو رسول اللہ کی زبان چوستے رہے. ایک مثال میں نے دی ہے مٹی کے حوالے سے, تیمم کے حوالے سے, طہارت کے حوالے سے. دوسری مثال سے, میں 21 سالہ تبلیغ کر کے نا میں سمجھتا ہوں کہ میں طالب علم بھی کہلانے کا حقدار نہیں. آخری صفوں میں بیٹھنے والا ایک نالائق آدمی ہوں, پر میں نے آج تک اپنے بزرگوں کی جو خدمت کی ہے, چند صفحے میں نے پڑھی ہوئی ہے, تھوڑا بہت سفر کیا ہے, یا بزرگان دین سے بھی میری ملاقات رہی ہے. میں نے آج تک ایسی کوئی بات نہ پڑھی ہے, نہ سنی ہے, نہ دیکھی ہے. اگر آپ میں سے کسی کے پاس اس پر بات ہوگی تو پھر میرے علم میں اضافہ ہے. نہ میں نے پڑھے, نہ سنے, نہ دیکھا ہے. آپ کے لیے کون سی بات ہے کہ تم نے 21 سال میں نہ پڑھی ہے, نہ کسی بزرگ سے سنی ہے؟ تو وہ یہ ہے, میں نے 21 سالوں میں نہ پڑھا ہے, نہ سنا ہے, نہ کسی عالم دین کو کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ کبھی ہمارے آقا کریم کے کپڑے بھی میلے ہوئے ہوں. نہیں پڑھا, نہیں سنا. امام مالک کا فتویٰ پہنچانے لگا. امام مالک کون ہے؟ مفتی حرمین ہے. جہاں بیٹھ کر فاروق اعظم فیصلے سنایا کرتے تھے نا, وہاں بیٹھ کر یہ درس حدیث پڑھاتے تھے. امام بخاری جس دروازے پر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا, وہ آگے جن کے دروازے پر کھڑے ہوں وہ آگے امام مالک کے دروازے پہ کھڑے ہیں. اتنے بڑے امام حدیث کی, ان کا فتویٰ. امام مالک فرماتے ہیں جس نے حضور کی چادر کو میلا کہا کافر ہو جائے.
صرف اتنا کہہ دینا وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشر جی وہ میلی چادر تھی کافر ہو جائے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ کبھی کوئی بات نہ پڑھی ہے نہ سنی ہے کہ کبھی ہمارے آقا کریم کے کپڑے بھی میلے ہوئے ہوں اور میل دور کرنے کی نیت سے کپڑوں کو دھویا گیا، کبھی نہیں۔ ہاں کپڑے دھونے کی حدیث ہے، میں انکار نہیں کر رہا، میں مانتا ہوں کپڑے دھونے کی حدیثیں ملیں گی، پر میل کے حوالے سے نہیں۔ مثلا مسلم کی حدیث ہے، مشکات میں حدیثیں ہیں، بلکہ امام ترمذی نے تو لباس رسول کو پورا باب بند ہے کہ سیدہ ام سلمہ کے پاس حضور کی قمیض مبارک ہے، تو بیمار آیا، اپنے پانی میں دھو کر پانی پلایا، اللہ نے شفا عطا فرمایا۔ یہ حدیث آپ کو ملی، لیکن میل دور کرنے کی نیت سے کوئی حدیث نہیں ملے گی، کسی کی تحقیق نہیں ملے گی۔ آپ تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں، انوار و تنزیل اٹھا کر دیکھ لیں، بیضاوی پڑھ لیں، علامہ ابوبکر جساس کے احکام القرآن پڑھ لیں، معنی قرون معنی پڑھ لیں، ابن کثیر کو پڑھ لیں، آپ تفسیر دور منصور پڑھ لیں، رازی کو پڑھ لیں، اور حدیث میں آئیں تو بخاری، مسلم، ابو داود، ابن ماجہ، نسائی، جامع ترمذی، موطا امام مالک، مشکات، ریاض الصالحین، آگے شروحات ہیں۔ کسی مفسر کا کوئی قول، کسی محدث کی کوئی ضعیف ترین روایت، کسی فقیہ کی کوئی تحقیق بتا دے کبھی ہمارے آقا کریم کے کپڑے بھی میلے ہوئے ہوں اور خاندان نبوت کی خواتین نے میل دور کرنے کی نیت سے کپڑوں کو دھویا ہو۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، جو رب اپنے محبوب کے جسم کے ساتھ لگنے والے کپڑوں کو بھی پاک رکھتا ہے، اس نے محبوب کے خون سے بننے والی اولاد کو کتنا پاک رکھا ہوگا۔ ہمارے امام کا قلم پکار اٹھا، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بیل و سطینت پہ۔ سلام پیش کرنے میں تو بخل سے کام نہ لیں، ان کی بیل و سطینت پہ، ان کی بیل و سطینت پہ۔ خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بیل و سطینت پہ۔ میں ذمہ دار ہوں طبرانی کے الفاظ کا، امام الانبیاء کے ہاں دونوں نواسے آتے نا، پتہ ہے حضور کیا کرتے تھے؟ کانا یشمھا و یضمھا، حضور چوما بھی کرتے تھے، سونگا بھی کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بچہ ہو نا پیارا، گھر میں آتے جاتے ماما کبھی چٹکی بھرتا ہے گال پہ، ماسی منہ چومتی ہے، ایسے ہی ہے نا، گھر میں بچہ ہو تو منہ چومتے ہیں، چومنا تو سمجھ آتا ہے، سونگنے کا کیا مطلب ہے؟ سیدہ پاک نے پوچھا تھا یا رسول اللہ چومتے تو سارے اپنے بچوں کو ہے، آپ سونگتے کیوں ہیں؟ ورنہ مجھے ان وجودوں سے جنت کی خوشبو آ گئی۔ اور جامع ترمذی نے فرمایا ہما ریحانتا یا فی الدنیا، یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ یہ کون ہے دنیا میں میرے پھول ہیں؟ اعلیٰ حضرت کا قلم پکار اٹھے، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ میرا جیسا بندہ بھی شاعری کاری لیتا ہے، لیکن یہ شاعری برائے شاعری ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جب بھی قلم اٹھایا ہے یا قرآن کی آیت کی ترجمانی کی ہے یا رسول کی حدیث کی ترجمانی کی، سنتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ، آپ گلی سے آ رہے ہیں، سامنے سے امام حسن، چھوٹی عمر ہے، 5 6 سال 7 سال عمر ہے، امام حسن آ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بچہ آئے نا تو لوگ اسے روکنے کے لیے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ امام حسن آ رہے ہیں، جناب ابو ہریرہ نے ہاتھ پھیلا کر روک لیا۔ وہ دائیں جاتے تو دائیں چلے جاتے ہیں، وہ بائیں جاتے تو بائیں چلے جاتے ہیں، روک رہے ہیں جیسے بچوں سے کھیلتے ہیں۔ تو امام حسن نے پوچھا چچا ابو ہریرہ مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ کہا میرا ایک مطالبہ پورا کریں۔ کیا پورا کریں؟ علامہ حسن صاحب بیٹھے ہیں، قبلہ قصہ گو، جو بندہ 50,000 روپے فیس لے کے جلسہ کرنے آئے گا اسے اس سے کوئی مطلب نہیں آپ نے جنت میں جانا یا دوزخ میں جانا، اسے اپنی فیس سے مطلب ہے، بس وہ ہاں ہو کرنی ہے، ہاتھ اٹھوانے ہیں، نعرے لگوانے ہیں، آپ بھی خوش ہیں، وہ بھی بڑا مطمئن گیا، اسے فیس سے مطلب ہے، آپ کی آخرت سے کوئی مطلب نہیں۔ تو فیس لے کے آ رہے ہیں، اسے کیا مطلب ہے آپ نے جنت میں جانا یا دوزخ میں جانا، اسے تو اپنی فیس سے مطلب ہے۔ قصہ کو کبھی یہ بیان نہیں کریں گے صحابہ نے کس کس انداز سے حسنین کریمین سے پیار کیا ہے۔ 60 سال کے بوڑھے صحابی ہیں جناب سیدنا امیر معاویہ، دونوں شہزادے جاتے تھے نا اپنی مسند سے اتر کے انہیں بٹھا کر ادب سے دو زانو بیٹھا کرتے تھے۔ یہ کوئی نہیں بیان کرے گا، یہ کوئی بھی آپ کو نہیں سنائے گا۔ ابو ہریرہ نے یوں راستہ روکے، پوچھا چچا کیوں روکے؟ فرمایا میرا ایک مطالبہ پورا کرنا۔ کہا کیا مطالبہ پورا کرنا ہے؟ توجہ کا تعلق،
کیا مطالبہ ہے؟ کہا میں نے آپ کا بوسہ لینا ہے. کیا لینا ہے؟ انہوں نے امامہ پیچھے کر دیا. بھائی ماتھے کا بوسہ لیں گے یا گالوں پر بچے کو چوما جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے وہاں بوسہ لینے جہاں میں نے اپنے رسول کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا تھا. جہاں حضور کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا تھا. کہا چچا کہاں دیکھا تھا؟ فرمایا ذرا قمیض اٹھائیں. انہوں نے قمیض اٹھائی ہے، پورا روتے جا رہے ہیں. امام حسن کا پیٹ مبارک چومتے جا رہے ہیں. ایک دن امام حسن جوانی کے دن ہے، 30 سال آپ کی عمر تھی، جوانی کے دن ہے آپ کی، جوانی کے دنوں میں آئے ہیں، نوجوانی تھی آپ کی، تو آئے ہیں. دور ہے خلافت فاروقی کا دور ہے، فاروق اعظم کے خلافت کا دور ہے. لوگ ملنے آتے تھے جاتے تھے، کوئی اس وقت مسائل پوچھنے آتا، کوئی حوال لے کے آتے، کوئی حساب کتاب، ریاستوں کے گورنر آتے، قبیلوں کے سردار. ایک ماحول ہوتا تھا نا خلافت کا. تو آپ بیٹھے ہوئے لوگ آ رہے ہیں، امام حسن آئے ہیں، تو کیا دیکھا؟ ان کا اپنا بیٹا عبداللہ بن عمر انتظار میں کھڑا ہے. اپنا بیٹا انتظار میں کھڑا ہے. امام حسن واپس چلے گئے. جہاں بیٹے کو انتظار میں کھڑا ہونا پڑے مجھے بھی کھڑا ہونا پڑے گا. آپ واپس چلے گئے. خادم ایک منظر دیکھ رہا تھا، وہ دوڑا دوڑا آیا اور آ کر کہنے لگا حسن بن علی آئے تھے، واپس چلے گئے. فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آئے. دوڑ کر گئے خاتون جنت کے دروازے پر. دستک دی، امام حسن باہر نکلے. کہا آپ آئے تھے، واپس کیوں آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا انتظار میں کھڑا ہے. تو میں نے کہا کافی رش ہے، بعد میں آؤں گا. آپ نے فرمایا وہ شہزادہ نہیں، وہ غلام زادہ ہے. آپ نے خود کیوں زحمت فرمائی؟ آپ مجھے حکم دیتے، عمر آپ کی بارگاہ میں خود آپ کی حکم سننے کے لیے حاضر ہو جاتا. صحابہ نے اس طرح. اور بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، خلافت صدیق اکبر کا دور ہے. اب ایک موضوع الگ شروع ہو جائے گا، میں صرف جاننا نہیں چاہتا. حضرت جناب صدیق اکبر نے نماز پڑھائی ہے، مولا علی نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے. یہ میں دانستہ جملہ بول رہا ہوں، ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے. جب انہوں نے، ہم نیت کرتے ہیں مولانا آصف صاحب کے پیچھے اس کیا مولا علی نہیں کہتے ہوگے پیچھے سے مان کے، وہ نماز کی نیت باندھی ہے، نماز مکمل کی ہے. دونوں گفتگو کرتے کرتے باہر آئے ہیں، مسجد کے حد سے نکلے ہیں، جوڑے پہنے ہیں، باہر نکلے ہیں. کیا دیکھا؟ امام حسن گلی میں کھیل رہے ہیں. 6 سال عمر ہے، گلی میں کھیل رہے ہیں. اور حدیث کے لفظ میں قدمین سے مٹی لگی ہے، کیونکہ کچی مٹی کا دور تھا. وہ یارے بار آگے بڑھے، امام حسن کو اٹھا کر اپنے کاندھے پہ بٹھا لیا. اور حدیث کے آگے شارحین نے لکھا ہے کہ امام حسن نے نا آپ کے امامے پہ ہاتھ رکھے، امامہ ٹیڑھا ہو گیا اور داڑھی کے بال امام حسن کی پنڈلیوں سے لگ رہی ہیں اور سینے کے ساتھ ان کے قدم لگ رہے ہیں. مٹی سینے پہ لگی ہے، سینے پہ مٹی لگی ہے. حضرت علی نے دیکھا، کہا امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں؟ حسن کو کاندھوں میں اٹھا لیا ہے. میں تو کچھ نہیں کر رہا، میں تو اپنے محبوب کی سنت ہی ادا کر رہا ہوں، میں تو اپنے محبوب کی سنت ادا کر رہا ہوں. پھر امام حسن مجتبیٰ کی منقبت پڑھی ہے جناب صدیق اکبر نے، منقبت پڑھی ہے. بڑا منقبت خان، اس دور کا کوئی ناب خان کو خوش الحان ہوگا، وہ بیان کرے گا امام حسن کا چہرہ ایسا تھا، داڑھی مبارک ایسی تھی، حسن ایسا تھا، رفتار ایسی تھی، گفتار ایسی تھی، کردار ایسا تھا. بڑا ناد خان کو منقبت خواہ ہوگا. اور صدیق اکبر وہ ہیں چہرہ اٹھا کر امام حسن کا چہرہ بھی دیکھ رہے ہیں، منقبت بھی بیان کر رہے ہیں. اور حدیث ہے بخاری کی، اور الفاظ کیا ہے؟ فرمایا حسن آپ بیٹے علی کے ہیں، لال علی کے ہیں، برخودار علی کے ہیں، بیٹے علی کے ہیں، پر آپ کا چہرہ علی سے نہیں ملتا، چہرہ میرے رسول سے ملتا. آپ بیٹے بے شک علی کے ہیں، پر آپ کا چہرہ علی سے نہیں، چہرہ میرے محبوب سے ملتا. کبھی کوئی موقع آیا نا تو میں آپ کے سامنے پورا موضوع بیان کروں گا، صحابہ اہل بیت کی محبتیں اور صحابہ اہل بیت کی رشتہ داریاں، تعلق داریاں. آج وہ موقع ہے. سرکار سید الشہداء امام علی مقام، میں عرض کر رہا تھا امام الانبیاء نوازوں کو چوم بھی رہے ہیں، سونگ بھی رہے ہیں. 60 ہجری جناب امیر معاویہ کا وصال ہوا. یزید تخت حکومت پر بیٹھا. یزید نے اپنی خلافت کا اعلان کیا. کس کا اعلان کیا؟ خلافت کا. یہ بڑا اچھا، یہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے نا، جذبات سے ہٹ کے. اب تک جو میں نے گفتگو کی ہے آپ لوگوں نے سنی بھی ہے، جوش جذبات میں محبت میں سنی ہے، جذبات میں ایک نا بالکل ٹھنڈے دل کے ساتھ میں 2-4 منٹ آپ تک کچھ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. وہ سمجھ آ جائے تو کربلا سارا خود بخود دل میں اتر جاتے ہیں. آپ کو وہ حالات سمجھ آ جائے. ہم بیٹھے ہیں 14ویں 15ویں صدی میں،
اور ڈسکشن ہو رہی ہے 60 ہجری، پہلی صدی ہجری ڈسکشن ہو رہی ہے، اس لیے وہ بڑا گیپ ہے 14 صدیوں کا، جنریشن کا گیپ ہے، ماحول کا، انوائرمنٹ کا گیپ ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ غور کریں گے نا تو سارا مسئلہ آپ کے دل میں اتر جائے گا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ان کی محبت جو حدیثیں میں نے سنائی، ایمان اور ان کے ساتھ تعلق، وہ جذبات اپنی جگہ، لیکن جذبات میں ایک نا انصاف کے ساتھ آپ نے میرے الفاظ سنے۔ یزید نے اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ کس کا اعلان؟ خلافت، امیر المومنین کہلواتا تھا۔ آج بھی یزید کے کئی ایسے مانوی اولاد ہیں جو امیر یزید کہتے ہیں۔ میں کبھی کسی کا نام لے کے تقریر نہیں کرتا، چوتھا تیسرا چوتھا میں آپ جانتے ہیں، کبھی کسی کا نام لے کے میں تقریر نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں امیر ہے۔ میں نے اس پر ایک شعر لکھا ہے، میں نے کہا کچھ اس طرح سے مارا ہے لشکر بے ضمیر کو، کچھ اس طرح سے مارا ہے لشکر بے ضمیر کو کہ یزیدیت ترس رہی ہے لفظ امیر کو۔ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا ہے؟ کچھ اس طرح سے مارا ہے لشکر بے ضمیر کو کہ یزیدیت ترس رہی ہے لفظ امیر کو۔ یزید نے کہا جی میں امیر المومنین ہوں، میں خلیفہ ہوں۔ اب خلافت ایک لفظ ہے خلیفہ، یہ کیا ہے، اس کا دائرہ کار کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، یہ آپ کو سمجھ آ جائے نا تو کوئی آپ کا ذہن گندہ ہی نہیں کر سکے۔ بڑی بڑی بحثوں سے، تقریروں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اگر یہ سمجھ آ جائے۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ آسان سی بات ہے، خلیفہ کہتے ہیں رسول کے نائب کو۔ کسے کہتے ہیں؟ رسول کے نائب۔ اب مجھے بتائیں، ہر آدمی اس قابل ہے کہ منہ اٹھا کے دعویٰ کرے میں رسول کا نائب ہوں؟ ہر آدمی اس قابل ہے؟ اس کے لیے شریعت نے ایک میرٹ دی ہے۔ ہمارے ملک میں کتنے صدر ہیں؟ صدر ہے، کتنے صدر ہیں؟ شخص نے لطیفہ بھی بیان کیا نا اصلاحی انداز میں، بچھوؤں کی، بچھو سمجھتے ہیں نا، بچھوؤں کی لائن جا رہی تھی تو کس نے کہا تمہارے صدر کون ہے؟ اس نے کہا جس کے تم پہ ہاتھ رکھو گے وہ ڈالوں گا۔ ساری صدر۔ پاکستان میں کتنے صدر؟ صدر تو ایک ہی ہوتا ہے نا، تو ہر آدمی تو صدر نہیں ہو سکتا، خلیفہ بھی ایک ہی ہوتا ہے، ہر آدمی خلیفہ نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں نا گورنمنٹ کے محکمے میں نا آپ نے کلرک لگنا ہے نا کسی محکمے میں تو کسی میرٹ کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں تو سفارشیں چلتی ہیں، رشوت چلتی ہے، وہ آپ جانتے ہیں۔ کلرک تو پھر بڑی بات ہے، ہمارے یہاں کسی نے کلاس 4 کا ملازم لگنا ہے نا تو کسی میرٹ کی ضرورت ہے۔ اب مجھے ایمان سے بتائیں، انصاف کرنا ہے، میرے لفظوں کو ضائع نہیں کرنا، محکمے میں کلاس 4 جسے ہم چپڑاسی کہتے ہیں، وہ لگنے کے لیے اگر آپ کو کسی میرٹ کی ضرورت ہے تو رسول کا نائب بننے کے لیے کسی میرٹ کی ضرورت ہے؟ رسول کا نائب، رسول کا انسانیتوں میں سب سے اعلیٰ منصب ہے رسالت کا منصب، انسانی رتبوں میں سب سے اونچا رتبہ ہے رسالت کا منصب۔ تو جس نے اتنے اعلیٰ منصب والے کا نائب بننا ہے، کسی نہ کسی میرٹ کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اب اس کے لیے کچھ شرطیں، علماء نے 7 شرطیں بیان کی ہیں۔ آپ علامہ بکر جساس کی اقوام القرآن پڑھ کے دیکھ لیں، آپ شرح تہذیب پڑھیں علامہ تفتازانی، آپ انوار التنزیل پڑھ لیں۔ آپ، میرا ایک مشورہ ہے کیونکہ آج ہر گھر میں اور کچھ نہ ہو سیاست پر ضرور بحث ہوتی ہے، میرا مشورہ ہے مسلمان نوجوان کو چاہیے زندگی میں ایک دفعہ ازالۃ الخفا ضرور پڑھیں۔ یہ شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے، نیٹ پر مل جاتی ہے، ازالۃ الخفا۔ آپ کو سمجھ آ جائے گا اصل نظام حکومت کیا ہے۔ وہ سیاسیات پر کتاب ہے، نظام حکومت پر ہے، توجہ کا طالب۔ آپ ازالۃ الخفا پڑھیں۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ علماء نے اس کے لیے 7 شرطیں بیان کی ہیں۔ کتنی شرطیں؟ ابھی میں زور لگا کے حدیث پڑھ رہا تھا، آپ بڑے خوش ہو گئے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں جذباتیت سے ہٹ کے انصاف کے ساتھ میرے لفظ سنیں۔ 7 شرطیں علماء نے بیان کی ہیں، یہ 7 شرطیں پائی جائیں تو پھر بندہ خلافت کی لائن میں کھڑا ہو سکتا ہے کہ میں خلیفہ ہوں۔ 7 شرطیں۔ پہلی شرط، خلیفہ مسلمان ہو، خلیفہ مرد ہو، خلیفہ بالغ ہو، خلیفہ عاقل ہو، خلیفہ آزاد ہو، خلیفہ تقوی والا ہو اور خلیفہ عدل کرنے والا ہو۔ کتنی شرطیں ہو گئی ہیں؟ پہلی شرط ہے خلیفہ مرد ہو، عورت نہ ہو۔ دوسری شرط ہے خلیفہ بالغ ہو، مسلمان ہو، کافر نہ ہو۔
تیسری شرط ہے خلیفہ بالغ ہو، نابالغ بچہ نہ ہو۔ چوتھی شرط ہے خلیفہ عاقل ہو، پاگل یا مجنون نہ ہو۔ پانچویں شرط ہے خلیفہ آزاد ہو، کسی کا غلام نہ ہو۔ چھٹی شرط ہے خلیفہ تقوی والا ہو، فاسق و فاجر نہ ہو۔ اور ساتویں شرط ہے خلیفہ عادل ہو، ظلم کرنے والا نہ ہو۔ عادل ہو، کیا کرنے والا نہ ہو۔ ابھی مقام ابراہیم کا ذکر سنا ہے، جب کعبہ تعمیر ہو چکا، ابراہیم علیہ السلام پتھر پر کھڑے ہوئے ہیں، پرانی دعائیں 3-4 دعائیں آپ نے مانگی ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، وہ آیتیں پڑھی ہیں، وابعث فیہم رسولا والی آیتیں، وہ جیسے ہی آپ نے آیتیں پڑھی نا، پروردگار میری ذریت میں ہمیشہ ایک گروہ اسلام پر رہے، انہیں امن عطا کر، اس گھر کو امن والا بنا، انہیں پھل عطا کر، طویل دعائیں اولاد کے لیے مانگی۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم جو دعائیں مانگ رہے ہیں ہم قبول کر رہے ہیں، ساری دعائیں قبول ہیں۔ آخر میں فرمایا لا ینال عہد الظالمین، لا ینال عہد الظالمین۔ ابراہیم اولاد کے لیے امن مانگے میں دوں گا، دولت مانگی ہے میں دوں گا، ان میں آخری رسول مانگے میں دوں گا، امن مانگے، دولت مانگی ہے، برکت مانگے، سب کچھ دوں گا، لا ینال عہد الظالمین۔ اور ابراہیم یاد رکھنا، آپ کی اولاد میں جو ظالم بنے گا میں اس سے کوئی وعدہ نہیں کرتا، ظالموں کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ۔ اب اس کی تفسیر میں علامہ ابوبکر جساس نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ ظالم آدمی دین کے کسی شعبے میں مسلمانوں کا امام نہیں بن سکتا۔ جس کی فطرت میں ظلم ہے نا، وہ امام نہیں بن سکتا کسی بھی شعبے میں۔ اچھا میں نے کتنی شرطیں بیان کی ہیں؟ سمجھ میں رہی ہے کوئی نہیں سمجھ رہی؟ 7 شرطیں میں نے بیان کی ہیں۔ اب یہ آئینہ سامنے رکھیں، اب ذرا تو چند مختصر ساتھ مجھ سے کردار یزید سن لیں، آپ کو سمجھ آ گئے۔ یزید شارب الخمر ہے، تارک الصلاۃ ہے، شراب چھوڑ کے نہیں پیتا، علل اعلان شراب پیتا ہے، کھلے بندوں شراب پیتے ہیں۔ یزید بیت المال کا خزانہ اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں۔ ہم پر IMF والوں نے بم پھوڑے ہیں، پیٹرول والا بم، مہنگائی والا بم، بجلی کے بلوں کا بم، تو جنہوں نے وہ سائن کر کے فائلیں جمع کروائی ہیں، اقرار وعدے کیے ہیں، جو وزیر منسٹر ہیں، ان کے خرچے کم ہوئے؟ بولتے نہیں آپ لوگ؟ تو یہ کس کا طرز حکومت جاری ہے صاحب؟ یہ جاتے جاتے کیا کچھ کر رہے ہیں؟ یہ کس کا طرز حکومت ہے؟ توجہ کا طالب میری ملت کے باشعور مسلمانوں، یزید بیت المال کا خزانہ اپنی مرضی سے استعمال کرتا، اپنی مرضی سے استعمال کرتا تھا۔ اسلام کی تاریخ میں پہلے آمر کو یزید کہتے ہیں، پہلے ڈکٹیٹر کو یزید کہتے ہیں۔ یزید کے دربار میں گویوں کی، گانے والے سنگروں کی عزت ہے، سنگروں کی عزت ہے۔ یزید بندروں کو سونے کی ٹوپیاں پہنا کر رقص کرواتا تھا، بندر پالے ہوئے تھے اسے۔ اور علامہ صاحب بیٹھے سے پوچھ لیں، یزید کا کوئی بندر مر جاتا نا تو 3 دن بندر کا سوگ کرتا تھا۔ سوگ سمجھتے ہیں؟ پھوڑی ڈالتا، بندر کی پھوڑی ڈالتا، کتے پالنے کا شوقین تھا۔ صحابہ کرام نے گھوڑے پال لیے، اور پھر اللہ نے ان کی قسمیں اٹھائی ہیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ پھر کبھی تفصیل سے بات کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے وہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، ان کے سم لگتے ہیں، نیچے پتہ لوہا لگا ہوتا ہے، سم لگتے ہیں، چنگاری اڑتی ہے، مجھے اس چنگاری کی قسم۔ اللہ فرماتا ہے گھوڑا ہانپتا ہے نا، کبھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس کے منہ سے نا ایسے فوار نکلتی ہے، ہانپتا جو ہے، سانس پھولا ہوتا ہے، دوڑ کے آتا ہے، دوڑتے ہوئے ہانپتا ہے، منہ سے فوار نکلتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سو فوار کی قسم ہے۔ اب غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ بے نیاز قسم اٹھا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے گھوڑا سم مار کے چلتا ہے، درد اٹھتی ہے۔ آج کل کارپٹ روڈ ہے، پہلے یہ سڑکیں روڈیں نہیں ہوتی تھی۔ اللہ فرماتا ہے وہ درد اٹھتی ہے، مجھے اس درد کی قسم ہے۔ پروردگار تو عرشوں کا مالک ہے، احکم الحاکمین ہے، تو گھوڑے کے نتنے سے نکلنے میں پانی کی قسم اٹھا رہے، چنگاریوں کی قسمیں اٹھا رہے، تو خاک کی قسمیں کیوں اٹھا رہے؟ اللہ فرماتا ہے تم خاک کو دیکھ رہے ہو، میں گھوڑوں پر بیٹھنے والے سواروں کو دیکھ رہا ہوں۔ ان کی پشت پر میرے رسول کے صحابہ جو میرے رسول کے ساتھ مل کے جہاد کر رہے تھے، میں ان کی وفا کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور کی حدیث ہے، اللہ نے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ نے قیامت تک کے لیے خیر اور برکت کو گھوڑے کی پیشانی میں رکھ دیا ہے۔ کس کی پیشانی میں؟ گھوڑے کی پیشانی میں اللہ نے خیر اور برکت کو رکھ دیا ہے۔ اب میں آپ کی توجہ کا طالب، صحابہ گھوڑے پالتے تھے، یہ جناب کتے پالا کرتے تھے۔ آج بھی کتنے لیڈر ہیں جو رات سوتے ہیں تو بستر پہ کتے کو جفا ڈال کے سوتے تھے، کتے پالتے تھے۔ شیرو نام کا کتا رکھا ہوا ہے، کتے پالتے تھے۔ اور
امام علی مقام میں یزید کو اپنی آنکھوں سے شراب پیتے ہوئے دیکھا، آیا تھا مدینہ میں، جناب امیر معاویہ کے دور حکومت میں خیمے میں بیٹھے شراب پی رہے، امام گئے ساتھ عبداللہ بن عمر گئے فاروق اعظم کے بیٹے، کیا دیکھا وہاں بیٹھا شراب پیا، میں یہ کیا کارے کرا نا انگور کا شربت پیا، پھر آپ نے خاتون سے کہتا ہے 2 پیالے بھر کے لاؤ میرے مہمانوں کو بھی پلاؤ، امام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اٹھ کے نکل آئے۔ ہمارے جہل میں ایک بدبختی ہے، ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسا آدمی رہا ہے جو ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے، جو ہمارے لیے باعث شرمندگی رہا ہے۔ ایک آدمی رہا ہے، اس کی کتاب تھی، پتہ کتاب کا مضمون کیا تھا؟ معاذ اللہ نقل کفر نباشد، کتاب کا مضمون تھا یزید حق پر ہے حسین باغی ہے، یہ کتاب کا مضمون ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اچھا یقین کریں مسئلہ آپ کو آئندہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی مجھے، آپ مجھے بتائیں آپ کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے، دودھ کا پیالہ، اس میں 2 قطرے پیشاب ڈال دیں، پی لیں گے وہ دودھ؟ جی نہیں۔ نوجوانوں کو سمجھاتی ہے نا فلاں کی تقریر نہ سنو، فلاں کا واضح نہ سنو، کہتا نہیں جی چلو ایک آدھ چول مار ہی دیتا ہے، ایک آدھ بری بات کر ہی دیتا ہے، لیکن جو باقی باتیں تو صلاح کی تو اچھی کرتا ہے نا۔ میں نے کہا تمہارے اور ہمارے درمیان فرق یہ ہے، تم کہتے 2 قطرے پیشاب یہ خیر ہے، ہم کہتے ہیں نہیں سارا برتن پلیت ہو، یہ فرق ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو ہاتھ جوڑ جوڑ کے روک دیں، یہ سارا برتن پلیت ہو، اگرچہ 2 قطرے ہی صحیح پر ہے تو ناپاک۔ آپ کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے، دودھ کا پیالہ، بیچ میں چھپکلی مردار مرا پڑا ہوا ہے، پینے کے دودھ؟ آپ کی طبیعت تو بڑی سلیم ہے، آپ نہیں پیئیں گے، یہ توقع نواز رسول سے کیوں کی جا رہی ہے؟ امام حسین سے کیوں توقع کی جاتی ہے کہ ہیں خود جنتی جوانوں کے سردار، والدہ جنتی عورتوں کی سردار، والد اولیاء کے سردار، نانا امام الانبیاء نبیوں کے سردار، سارا گھرانہ شہیدوں کا ہے، پاکوں کا گھرانہ ہے، اور بیعت کسی شرابی کی کر لیں، بیعت کسی بد کردار کی کر لیں، یہ نواز رسول کی شان ہو سکتی؟ اگلے درس قرآن کا کچھ اور یاد رہے نہ رہے، میرے جملے یاد کر کے لے جائیں۔ جس دور میں امام کو بار بار کوفے بلایا جا رہا تھا، اس دور میں امام سے بڑا پاک دنیا میں کوئی نہیں تھا، امام سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا، امام سے بڑا مفسر کوئی نہیں تھا، امام سے بڑا محدث کوئی نہیں تھا، اور جس دور میں نواز رسول کو خط لکھ لکھ کر بلایا جا رہا تھا، اس دور میں امام سے بڑا پیر دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ یہ جتنے گدی نشین ہیں نا، یہ آج کل کی گدیوں کے پیر ہیں، حسین روضہ رسول کے وارث کا نام ہے، گنبد خضرا کی گدی نشین کا نام ہے، جس دور میں امام کو بلایا جا رہا تھا۔ اچھا جی اوروں کا مجھے پتا نہیں، میں ایک طالب علم ہوں، میں اسی پر زندہ ہوں، مرتا مر جاؤں گا، اس بات سے انکار نہیں کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ جس دور میں امام کو خط لکھ کر بلایا جا رہا ہے، یہ نواز رسول کی شان نہیں ہو سکتی، یہ مولا علی کے خون کی شان ہی نہیں ہو سکتی کہ امت ایک شرابی کے حوالے کر کے خود گھر میں آرام سے بیٹھ جائیں، یہ حسین کی شان ہو سکتی؟ امام علی مقام نے فرمایا میں یزید کو ہرگز بیعت کے قابل نہیں سمجھتا۔ جب آپ کو گورنر ہاؤس میں بلایا گیا، پھر واقعہ میں نے نہیں سنانا، بس درس کربلا سنیں، اور اسی پر میں نے آپ سے اجازت لینی ہے۔ امام علی مقام 27 رجب چلے ہیں مدینہ منورہ سے، پہنچے ہیں مکہ مکرمہ، رجب 27 تھی، 28 کی صبح ہو چکی تھی، تو شوال یہ شبان رمضان شوال ذیقات 4 مہینے امام مکہ میں رہے ہیں۔ ذیقات کے دنوں میں حاجی جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، جو قافلے آ رہے تھے حرمین میں، جو کوفہ کی طرف سے قافلے آئے وہ ساتھ تھیلے لے کر آئے، ان میں خطوط تھے، اور ہر خط میں مطالبہ تھا لا امام لنا، ہمارے پاس امام کوئی نہیں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کریں گے، ہم اسلامی نظام حکومت قائم کریں گے، علی منہاج النبوۃ، جو نبوت کے راستے پر ہے، ہم نظام خلافت کو بحال کریں گے، آپ کوفہ تشریف لائیں۔ امام نے فرمایا اگر میں نہیں جاتا، کل یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں میرے اوپر حجت قائم کریں گے کہ پروردگار ہم تو خط لکھ لکھ کے بلاتے رہے، ہم تو دین نافذ کرنا چاہتے تھے، پر تیرے نبی کے نواسے نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ پھر امام وہاں سے نکلے، مقام بیدا پر پہنچے، ابن اسیر کی 6 جلد اٹھا کر دیکھیں، وہاں آپ کو امیر مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی ہے۔ پھر امام نے ایک خطبہ دی ہے، کیا دی ہے؟ میں صرف لفظ پڑھنے لگا ہوں، الفاظ نواز رسول کی۔ امام کا خطبہ ہے ایھا الناس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
من رعا سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ۔ امام نے فرمایا سنو رسول اکرم کا فرمان ہے، جب تم دیکھو ظالم حکمران تخت حکومت پر بیٹھ چکا ہے، من رعا جب تم دیکھو سلطانا جائرا ظالم حکمران تخت حکومت پر بیٹھ چکا ہے اور وہ کر کے رہا ہے مستحلا لحرام اللہ، اللہ کے حرام کو حلال کر رہا ہے۔ یزید نے سوتیلی بہنوں بیٹیوں سے نکاح جائز قرار دے دیا تھا، اللہ کے حرام کو حلال قرار دے رہا ہے۔ مخالف لسنت رسول اللہ، رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے۔ ناقص لعہد اللہ، اللہ کی حدوں کو توڑ رہا ہے۔ جب تم یہ تین کام دیکھو، رسول نے فرمایا تھا تمہارا حق بنتا ہے اسے زبان سے روکو یا اپنے ہاتھوں سے روکو۔ فرمایا اگر تم اسے نہیں روکتے اور اس کا ساتھ دیتے ہو، جہاں کل قیامت کے دن اللہ ظالم حکمران کو ڈالے گا وہیں دوزخ میں اس کا ساتھ دینے والوں کو بھی ڈالا جائے گا۔ پھر امام نے فرمایا انا الحسین بن علی انا ابن بنت رسول اللہ فلکم فیہا اسوۃ، فرمایا میں حسین ابن علی ہوں، انا ابن بنت رسول اللہ میں تمہارے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ آگے فرمایا فلکم فیہا اسوۃ، میری زندگی تمہارے لیے نمونہ بنائی گئی ہے، میری زندگی تمہارے لیے۔ یہ امام نے کیوں فرمایا؟ کبھی بار کہتے ہیں گرو جنہاں دے ٹپن چیلے جان چھڑا، گرو تو مال ڈالے گا تو چیلا تو گرو باندھ لے گا، گرو جنہاں دے ٹپن چیلے جان، مشکل بات کر رہی ہوں کوئی، چلے اور آسان کر دیتا ہوں، اگر گرو چوری کر کے آئے گا نا تو پھر چیلا تو ڈاکے ڈال دے گا، ایسا ہی ہے نا۔ پیر جو رات کو منشیات پیے گا مریض کیا کرے گا؟ وہ بھی یہ کچھ ہی کرے گا بلا تشریح۔ امام نے فرمایا اگر میں باطل کو مان لوں آنے والی امت تو باطل کو سجدہ کرنا شروع کر دیں گی، فرمایا میں یزید کو ہرگز بیعت کے قابل نہیں سمجھتا۔ امام یکم محرم الحرام پہنچے ہیں کربلا میں، خود نے آپ کو روکے، الوداع میں نہایا اٹھائی، 7 محرم الحرام ابن زیاد نے خط لکھ کر خیام حسینی پر پانی بند کیے۔ 3 دن کے قافلے عظمت و استقامت پر پانی بند رہا ہے۔ 10 محرم الحرام پھر مارکہ کربلا مقام ہو گئے۔ تو میں آج نہیں بیان کر رہا، چاہتے ہیں پورا مہینہ علماء سے سنتے رہیں جمعہ کے موقع پر سوشل میڈیا پر۔ بس اتنی گزارش کروں گا، ہم لوگوں نے یہ تو سنا ہے امام کون ہے، پر ہمیں یہ نہیں پتا حسین کیا ہے۔ 72 لاشیں اپنے ہاتھوں پہ اٹھانا کوئی سوکھی بات ہے؟ ہمارے گھر میں ایک مرنا ہو جائے نا تو ہوش بھول جاتی ہے۔ 72 لاشیں، لوگ کہتے ہیں امام کا ساتھ صحابہ کرام نے نہیں دیا، بعد میں 8، بعد میں 12، بعد میں 18 تعداد لکھی ہے۔ اصحاب رسول تھے جو کربلا میں امام کے ساتھ شہید ہوئے۔ یہ حبیب بن مظاہر کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہیں۔ یہ زہیر بن کین کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہیں۔ یہ کوفہ میں حامد بن عروہ کون تھے؟ یہ صحابی رسول ہیں۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں صحابہ نے ساتھ نہیں دیا، لیکن دور کس میں بیٹھ کے یہاں 2 منٹ میں پوری دنیا میں خبر وائرل ہو جاتی ہے۔ اور کون سا دور ڈسکس، میں نے یہیں سے گفتگو شروع کی تھی 15ویں صدی میں بیٹھ کر، پہلی صدی ہجری کے بعد آپ کو سنائی جاتی ہے۔ یہ حالات دیکھیں، ذرائع ابلاغ دیکھیں، جیبوں میں موبائل ہے، پوری دنیا سے رابطے میں۔ امام علی مقام نے کوئی اعلان کیا تھا میں جا رہا ہوں کوفے جنگ کرنے کے لیے؟ اگر تو اعلان کرنا تھا نا تو فوج تیار کر کے لے کے جاتے، اور اگر جنگ کرنے بندہ گھر سے نکلے تو گھر کی عورتیں تو ساتھ لے کے نہیں جاتا۔ صحابہ کتنی لے کر جایا کرتے تھے، کبھی گئے ہیں صحابہ لے کر، مولا لے گئے، کبھی گھر والوں کو لے کر۔ اور اگر میدان جنگ میں جانا ہو تو بندہ 6 مہینے کا بچہ لے کے جاتا ہے ساتھ۔ امام نے تو اعلان ہی نہیں کیا۔ امام نے فرمایا تھا میں کوفہ جا کر حالات دیکھوں گا، یہ وعدہ تھا جناب عبداللہ بن عباس سے، خط لکھوں گا تمہیں بتاؤں گا وہاں کے حالات کیا ہیں۔ اچھا چلیں جی، اگر کوئی یہ دلیل بھی نہیں نہ مانتا، ایسی بات کرنے لگا مرتے مر جائیں، سورج مغرب سے نکل آئے گا کوئی انکار نہیں کر سکے گا جو بات کرنے لگا، ایسی دلیل دینے لگا۔ جی صحابہ نے امام کا ساتھ نہیں دیا، اس وقت ساتھ نہیں دیا، تو مولا علی کے بیٹے کتنے تھے پتہ کتنی تعداد ہے؟ 17 بیٹے تھے۔ کربلا میں کتنے گئے ہیں؟ 6، باقی 11 کیوں نہیں کیے؟ کوئی ہے جو الزام لگائے اوپر؟ اس میں ضرورت ہے اتنی الزام لگائے؟ امام حسین کے کزن کتنے جو ساتھ نہیں دیا؟ سمجھانے کے لیے کیا ہے؟ اس سے بڑی دلیل ہے، اس سے بڑی دلیل دینے لگا اور نوجوانوں سے مخاطبوں سے دل پر روح ضمیر خمیر پر نقش کرنے جو بات کرنے لگا۔
واقع ہرا تو سارے بیان کرتے ہیں، کیا علماء کیا ذاکرین گلا پھاڑ پھاڑ کے واقع ہرا سناتے ہیں. پتہ نا واقع ہرا کیا ہے؟ امام کے شہادت کے بعد جب اہل مدینہ کے ہاں قافل آیا ہے، انہیں پتہ چلا کہ ظلم ہو گیا، انہوں نے فوراً بیعت توڑی ہے. یہ جو الٹا پیر ہے نا، کھبا پیر، اس کی جوتی اتار کر یوں پھینکی ہے. کہا جیسے ہم جوتی اتار رہے ہیں، یزید کی بیعت سے باہر ہو رہے ہیں. پھر یزید نے مدینہ پر حملہ کیا نا حملہ، سنتے نا علماء سے، بڑا گلا پھاڑ پھاڑ کے کہیں گے 3 دن مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے ہیں، اذانیں نہیں ہوئی، صحابہ کی داڑیاں کھینچی گئی ہیں، داڑیاں اتاری گئی ہیں، بڑا ظلم کیا جی یزید نے. پھر مکہ والوں نے بیعت توڑی، مکہ پر آ کے گولے برسائے، ظلم کیا، سب کچھ آپ کو کہتے ہیں نا. پھر کہتے ہیں جی مدینہ منورہ میں 1000 بچیاں تھیں جو بغیر نکاح کے حاملہ ہو گئی. 1000 بچیاں بغیر نکاح کے حاملہ. سمجھ گیا نا میں کیا کیا ہے؟ یہ گلا پھاڑ پھاڑ کے نا ذاکر بھی بیان کریں گے، بعض ہمارے جو تفسیری ہیں وہ بھی بیان کریں گے. میرا ایک سوال ہے، میں کہہ رہا ہوں سورج مغرب سے نکلے گا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا. اس بات کو اگر حقیقت بھی مان لیں نا جو تاریخی ہے، 1000 بچیاں بغیر نکاح کے حاملہ ہوئی ہیں، تو اتنا بتاتے ہیں 1000 بچیاں تھیں کن لوگوں کی؟ امت اس وقت کون تھی؟ میں اور آپ تو تھے ہی نہیں. کون سی امت؟ صحابہ کرام تھے نا. بولتے نہیں آپ لوگ، ڈر چکے ہیں بیان میں کر رہا ہوں. صحابہ تھے نا. تم کہتے ہو صحابہ نے امام کا ساتھ نہیں دیا، صحابہ نے تو اپنی عزتیں لٹوائی ہیں حسین کے نام پر. اب مجھے بتائیں صحابہ نے ساتھ دیا یا نہیں دیا؟ یہ صحابہ کو جو شہید کیا گیا کس کی محبت میں؟ کعبے پر حملہ ہو گیا کس کی محبت میں؟ یزید نے بڑا ظلم کیا ہے. امام مقام کے جانثار، وفادار، عوام انصار، خدام، بھائی، بیٹے، بھتیجے، بھانجے شہید ہوئے ہیں. 18 سال کا بیٹا، اور بیٹا بھی وہ جسے ہم شکل پیغمبر کہا جاتا تھا، شبیہ رسول بیٹا، چہرہ اللہ کے رسول سے ملتا تھا. عمر ہے 18 سال. کتنی عمر ہے؟ 18 سال عمر ہے. اور جب یہ بیٹا کربلا کی طرف چلا نا تو یزیدی حیران ہو کے کہتے ہیں صبح سے دوپہر تک بڑے بڑے جوان آئے ہیں، یہ حسن کا سورج کہاں سے نکل آیا ہے؟ اور یزیدی کہتے ہیں وجہ رسول اللہ و امامت رسول اللہ و اسلحۃ رسول اللہ. ایک ایسا جوان ہے جس کا چہرہ بھی رسول جیسا ہے، امامہ بھی رسول جیسا ہے، تلوار بھی رسول جیسی ہے، گفتار بھی رسول جیسی ہے. 18 سالہ بیٹا زخمی ہوئے، امام نے اٹھائے، دیگر شہیدوں کے قریب لائے ہیں. آخری سانسیں بیٹے کی، آخری سانسیں ہیں. تو کیا دیکھا؟ بیٹے کی آنکھوں میں آنسو ہے، بیٹا رو رہے. اور میں بیٹا علی کا پوترا ہو کے رو رہا ہے، حسین کا بیٹا ہو کے رو رہا ہے، یہ تو رونے والا خاندان ہی نہیں. عرض کیا ابا جان میں زخموں کی درد پہ نہیں رو رہا، میں زخموں کی شدت پہ نہیں رو رہا، میں تو یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ میرا بوڑھا باپ اکیلا رہ گیا ہے. ساتھ جتنے آئے تھے سارے شہید ہو گئے ہیں، میرا باپ اکیلا رہ گیا ہے. اس وقت امام نے جو جملہ کہا، فرمایا بیٹا جس نے اللہ کو پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے پایا کیا ہے. توجہ کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ حوصلہ ایمان کا ہی ہو سکتا ہے. 10 سال کے بچے سے لے کر 60-70 سال کی عمر تک ہم لوگ بیٹھ رہے ہیں. پچھلی زندگی میں جمع حاصل نکالیں، ہم نے اللہ کو پا لیا ہے یا اللہ کو کھو دیا ہے، راضی کیا ہے یا ناراض کر لیا ہے. بیٹا جس نے اللہ کو پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے پایا کیا ہے. آخری ہچکی آئی ہے بیٹے کی، آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہیں، نگاہ آسمان کے طرف اٹھا کے کہا سونے کی بارگاہ میں کوئی سونی چیز ہی پیش کی جاتی ہے، پیارے کی بارگاہ میں کوئی پیاری چیز ہی پیش کی جاتی ہے. پھر امام نے خود پیاری فرمائیے تاکہ امام خود شہید ہوئے. میری ملت کے باشعور مسلمانوں، ہم نے 10 محرم الحرام بڑی سبیلیں بانٹی. میں بھی 3-4 شہروں میں مصروفیت تھی، جہاں جہاں گزروں میں نے دیکھا لوگ روک کے پانی پلا، یہ دودھ کی سبیل، یہ شربت کی سبیل، یہ پانی کی سبیل ہے، لنگر، نیازیں، دیکھیں ختم مثال ثواب بڑا کچھ ہو گیا. کروڑوں اربوں روپے کی ہم لوگوں نے پوری دنیا میں نیاز بن ہوئی. اور مجھے بتائیں ہم لوگوں نے نیازیں آپ نے بھی ختم دلائی ہوں گی، ضرور دلائی ہوں گی، سبیلیں بھی لگائی ہوں گی، پانی بھی پیے ہوں گے، دودھ پیے بھی ہوں گے، پلائے بھی ہوں گے. اور میرا آپ سے سوال ہے کتنے لوگ تھے جنہوں نے سال ثواب روڈوں پر آئے ہوئے ہیں؟ مجھے بتائیں 10 محرم الحرام کو ظہر کی اذان ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ تو مسجد میں کتنے آئے؟ مسجد میں کتنے لوگ آئے؟ مجھے بتائیں اگر 10 محرم الحرام کو آپ کو نٹائن کی مین روڈ پر یزید نظر آ جاتا
آپ نے اس کا کیا حال کیا؟ چھوڑنا تھا اسے، بولتے نہیں پھر بیٹھے ہو ٹوٹ گئے کدھر. اگر آپ کو یزید نظر آ جاتا 10 محرم کو چھوڑنا تھا آپ نے. چلے ہم تو سارے سوال کرنے والے ہیں، وہ تو ہاتھوں میں چھریاں اٹھا کے پھر لیتے. میں کسی کا نام لے کے تقریر نہیں کرتا. ہمارے نزدیک وہ کام حرام ہے، غلط ہے، ناجائز ہے، لیکن ان کی نزدیک تو جائز ہے. وہ کہتے ہیں اصل نماز ہی کے ماتم ہے. وہ جو چھریاں اٹھا کے پھر لیتے ان سے پوچھیں کسی کے نام پر اپنے جسم پر زخم نکال کر خون نکالنا، زخم لگانا، چھری مارنا یہ آسان ہے، یہ وضو کر کے سجدہ کرنا آسان ہے. سڑکوں پر ماتم کتنا ہو گئے، نمازیں کتنی پڑھی گئی. میں بڑا گناہ گار آدمی ہوں، پر میرے نام میں نا 2 نام ہیں بڑے پاک ہیں، لفظ محمد بھی اور لفظ عثمان بھی، صحابی رسول. اگر میرے نام کے میں یہ 2 نام نہ ہوتے، کوئی اور نام میرا ہوتا تو میں کہتا آپ کے جوتوں کے تلووں کے نیچے میرا نام لکھا. اس قدر میں گناہ گار آتا ہوں. مجھ پر اللہ کا کرم ہے، ایک ججے کو یہ منصب مل گیا ہے. میں نا 12 ربیع الاول والے دن نا ایک کجریال سیکٹر گیا، ربیع الاول کی نہیں، بالکل پاکستان کا آخری پنڈ، بالکل 300-400-500 میٹر پر انڈیا کا بارڈر. ایک ایسا مقام ہے بجواس سے آگے ہے، تو اس طرف بھی انڈیا ہے، اس طرف بھی انڈیا ہے، درمیان میں پاکستان کا علاقہ ہے. دونوں طرف انڈیا ہے، بارڈر پہ میں جب سے کرتا ہوں میں نے دیکھا یوں نا پورا پورا پنڈ انہوں نے نا لائٹنگ سے دلہن کی طرح سجا ہوا. سہاگے جاتے ہیں، پنڈی گئے ہیں، پشاور گئے ہیں، سرائل گئے ہیں، جی ٹی روڈ ہی سجا ہے، لاکھوں کروڑ روپے کی لائٹنگ ہوئی اور نیازیں بانٹی گئی، جھنڈے اٹھائے گئے، جلوس نکالے گئے، نقشے نالین کے بیج لگائے گئے، حلوے بنائے گئے. اچھی بات ہے، جلوس نکالے. اگر آپ کو 12 ربیع الاول والے دن، یہ چند دن پہلے آپ جانتے ہیں سویڈن میں قرآن جلایا گیا بولتے ہیں. اگر وہ آدمی آپ کو 12 ربیع الاول والے دن نٹائن کی سڑک پہ مل جائے، چھوڑیں گے اسے؟ اذان زور ہوتی ہے، نماز کتنے پڑھیں گے؟ پھر مان لیں ہم پھر چوری کھانے والی مجنوں ہے، خون دینے والی مجنوں. نیاز کا ہڈوا بٹ رہا ہونا تو پھر چوری کھانے سارے ہی آتے ہیں، اور جب خون دینے کی باری ہے تو سارے گھروں میں گھس جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کو حسین کے زخم نظر آ رہے ہیں، امام حسین کا سجدہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ زخموں پہ ہم بھی روتے ہیں، میں کئی جگہ میں بھی رویا ہوں، مجمع بھی رویا، روتے ہیں کہ درد غم سن کے ہم روتے ہیں. میں کہتا ہوں ہمیں ان کے زخم نظر آتے ہیں، سجدہ کیوں نہیں نظر آتا؟ میرے ملت کے بادشاہ اور مسلمانوں، امام مقام نے آرتھر ایک غیر مسلم ہے، اس کا جملے پر بات کرتا ہوں. اسے پوچھا گیا حسین کون ہے؟ اسے کہا کئی ساری کتابیں میں نے تاریخ کی پڑھی، میں سمجھتا تھا رستم بڑا بہادر ہے، سہراب بڑا بہادر ہے، اور جب میں نے واقعہ کربلا پڑھا میں نے کہا 1,00,000 رستم مل جائے نا حسین کے دروازے پر چوکیدار بننے کے بھی قابل نہیں. دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا رستم لڑتا ہے تو پانی پی کے لڑتا ہے، حسین پیاسا ہی لڑتا ہے. حسین اپنے علاقے جو رستم ہے اپنے علاقے میں اکھاڑے میں لڑتا ہے، حسین صحرا میں تنے تنہا لڑتا ہے. رستم لڑتا ہے تو گھر کی عزتیں گھروں میں محفوظ ہیں، حسین پردے دار بیویوں کو دشمن میں قید چھوڑ کے لڑتا ہے. اور اس نے کہا ساری زندگی کئی ساری کتابیں پھر میں نے تاریخ پر پڑھی، اسلام پڑھا، کربلا پڑھی اور کربلا کے سارے حوال پڑھے. رستم غیر مسلم کہتا ہے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں حسین معجزۂ محمد کا نام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہتا ہے جس نواسے کو نانا کے موقع پر اتنا یقین کہ 5 بھائی اپنے سامنے ذبح ہوئے، بیٹے بانجے بھتیجے، اپنا سر بھی کٹ رہا ہے، اس وقت ہی مان لیتے. پر یہ حسین کی استقامت بتا رہی ہے اسلام سب سے افضل اور اعلیٰ دین ہے. کیوں؟ کسی مذہب کے لیے اتنے ظلم نہیں برداشت کیے، اس لیے وہ کہتا ہے حسین معجزۂ رسول کا نام ہے. میں انہی الفاظ کی گفتگو سمیٹتا ہوں. اللہ کریم سجدہ حسینی کا صدقہ ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا